ہمارے آج کا موضوع ہے ٹروپوسفیئر. اس سے پہلے ہم انوائرمنٹل کیمسٹری کی ڈیفینیشن، اس کا ایک انٹروڈکشن پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انوائرمنٹ کے 4 حصے ہیں. 4 حصوں میں سے ایک حصہ ایٹماسفیئر کہلاتا ہے، یعنی ہوا. زمین کے ارد گرد ایک خاص بلندی تک، سطح سے لے کر ایک خاص بلندی تک ہواؤں کا ایک غلاف پایا جاتا ہے جس کو ایٹماسفیئر کہا جاتا ہے. تو اس ایٹماسفیئر کے 4 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ ٹروپوسفیئر کہلاتا ہے، دوسرا حصہ اسٹریٹوسفیئر کہلاتا ہے، تیسرا حصہ میزوسفیئر کہلاتا ہے اور چوتھا حصہ تھرموسفیئر کہلاتا ہے. تو آپ کے سلیبس کے اندر پہلے 2 حصوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے ہم ٹروپوسفیئر اور اسٹریٹوسفیئر کو اسٹڈی کریں گے. تو آج کا لیکچر ٹروپوسفیئر کے بارے میں ہے کہ ٹروپوسفیئر کیا ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹروپوسفیئر کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ دی لوویسٹ لیئر آف دا ایٹماسفیئر. یہ ایٹماسفیئر کی سب سے نچلی لیئر ہے، ایٹماسفیئر کی سب سے نچلی تہ ہے. which is close to the surface of the earth. یہ زمین کی سطح سے قریب ترین ہے. its average height is about 11 kilometers. اس کی جو ایوریج ہائٹ ہے وہ 11 kilometers ہے. تو زمین کی سطح پر ٹروپوسفیئر کی ہائٹ 11 سے اوپر نیچے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایوریج ہائٹ 11 kilometers ہے، کیونکہ زمین کی سطح یونیفارم نہیں ہے. کہیں پر میدانی علاقے ہیں، کہیں پر پہاڑی علاقے ہیں، تو کہیں پر سطح بلند ہو جاتی ہے، کہیں پر سطح پھر سے دوبارہ نیچے آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ٹروپوسفیئر کی ہم ایوریج ہائٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی جو ایوریج ہائٹ ہے زمین کی سطح سے تو وہ 11 کلومیٹر ہے، یعنی زمین کی سطح سے لے کر 11 کلومیٹر کی بلندی تک ٹروپوسفیئر ہے. اب ٹروپوسفیئر کا جو اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس کے جو مین کنسٹیچوئنٹس ہیں، اس میں نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور ٹریس گیسز ہیں. تو سب سے زیادہ ٹروپوسفیئر میں اس کے اندر 78% نائٹروجن پائی جاتی ہے. یہ ٹروپوسفیئر کا سب سے بڑا کنسٹیچوئنٹ ہے. اس کے بعد اس کے اندر آکسیجن پائی جاتی ہے جو کہ 21% ہے، اور پھر اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ اور باقی ٹریس گیسز ہیں. تو یہ بہت معمولی مقداروں میں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ پارٹیکولٹ میٹر ہے، ذرات، ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ، یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ ہے اس کے مین کمپوننٹس. اب ہم اس کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھ لیں کہ ٹروپوسفیئر میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ پائی جاتی ہے جو زمین پر موجود زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آکسیجن وہ گیس ہے جس کو ہم سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ہم سانس اندر لے کر جاتے ہیں تو اصل میں ہم آکسیجن کو اپنے جسم کے اندر لے کر جاتے ہیں، اور یہ آکسیجن ہمارے جسم میں ریسپائریشن کے پروسیس میں استعمال ہوتی ہے. جسم کے اندر موجود خوراک کو آکسیڈائز کرتی ہے، اس سے انرجی نکالتی ہے. اس انرجی کو ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو زندگی چلنے کے لیے آکسیجن کا بہت اہم کردار ہے. اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ، جب ہم آکسیجن اندر لے کر جاتے ہیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کو سانس کے ذریعے باہر نکالتے ہیں. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پودوں کے استعمال میں آتی ہے. پودے اس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو اپنے پتوں کے ذریعے جذب کرتے ہیں اور اس کو اپنی خوراک بنانے میں استعمال کرتے ہیں. اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرتے ہیں، پھر اس کو سٹارچ میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ پھر جانوروں کی خوراک بن جاتی ہے، کیونکہ جانور اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے ہیں
پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں. تو اس طرح ان دونوں گیسز کے بیچ میں ایک سائیکل پایا جاتا ہے, بیچ میں لیونگ آرگینزمز ہیں. تو اگر یہ گیسز نہ ہوں تو زندگی بھی زمین پر نہیں ہو سکتی ہے, ہم بھی زمین پر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں, پودے بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اس لیے ان گیسز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اس میں ٹریس گیسز ہیں جیسا کہ آرگان, نیون وغیرہ, اور ڈسٹ پارٹیکلز ہیں. تو پہلا تو اس کا کردار آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اس کے اندر نائٹروجن ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے, ایز انسولیٹر ایکٹ کرتا ہے. جب دن کے وقت سورج کی روشنی زمین کے اوپر پڑتی ہے تو یہ زمین کی سطح کو بہت زیادہ گرم کر دیتی ہے, جس سے زمین اوور ہیٹ ہو سکتی ہے. تو ٹروپوسفیئر اس ہیٹ کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے اور زمین کو ہیٹ اپ ہونے سے بچاتا ہے. اسی طرح رات کے وقت جب سورج ڈھل جاتا ہے تو زمین نے جو روشنی جذب کی ہوتی ہے اب اس کو وہ ریڈیٹ کرتا ہے اور زمین ٹھنڈی ہونے لگ جاتی ہے. تو زمین کو بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے سے ٹروپوسفیئر بچاتا ہے. یہ اس ہیٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور زمین کی سطح کو انسولیٹ کرتا ہے, اس کو بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے سے بچاتا ہے. تو یہ اس کا ایک اور اہم کردار ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی یہ موسموں کا تغیر تبدل ہے, جو ویدر فینامینن ہے, وہ سب اسی کے اندر ہوتا ہے. بخارات اس کے اندر بنتے ہیں, وہی بخارات اس کے اندر بادل بن جاتے ہیں, پھر وہ بادل دوبارہ بارش کی شکل میں برستے ہیں. ایک اور چیز ٹروپوسفیئر کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھیں کہ ٹروپوسفیئر میں ٹمپریچر بلندی کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بخارات اوپر کی طرف جا کر منجمد ہو جاتے ہیں, فریز ہو جاتے ہیں اور پھر پانی کی شکل میں برستے ہیں. تو یہ ٹروپوسفیئر کی چند ایک خصوصیات ہیں جو آپ کے کورس میں شامل کی گئی ہیں. یہ ٹروپوسفیئر کی ڈیفینیشن, پھر اس کے بعد مین کمپوننٹس اور امپورٹنس. اس کے بعد نیکسٹ ہم پڑھیں گے اسٹریٹوسفیئر کے بارے میں. تو آج کا لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم اسٹریٹوسفیئر سے سٹارٹ کریں گے.